نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی واجب الاحترام سادات اکرام، علماء ذی احتشام، ثنا خنان شیر لسان اور حاضرین و سامعین، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر سفر حیات انسانی کے 5 مراحل بیان کیے ہیں. کتنے مراحل بولیے؟ 5 مرحلے بیان کیے ہیں سفر حیات انسانی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، کافرو تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سب مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، بس میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہاری مردگی کو زندگی میں بدل دیا. فَأَحْيَاكُمْ کے تحت انسان اس دنیا میں آیا. پھر فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور دے گا. فرمایا ثم یحییکم، پھر اس موت کے بعد وہ تمہیں قبر کی نئی زندگی عطا فرماتا ہے. حاجی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں ظاہراً، لیکن ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ روحانی طور پر بھی ہمارے اندر موجود ہیں اور قبر میں بھی آقا کے میلاد کی محفل کو سماعت فرمانا ہے. حاضرین محترم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے اور کرے گا. پھر مضارع اور 5واں مرحلہ ہے ثم الیہ ترجعون. پھر روز قیامت جزا و سزا کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، جنت اور دوزخ کے فیصلے کے لیے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے یا دائیں ہاتھ میں. اس فیصلے کے لیے ثم الیہ ترجعون، تمہیں اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا. حاضرین بظاہر تو دیکھنے میں یہ ایک آیت کریمہ ہے، مگر اس کے اندر اللہ رب العزت نے سفر حیات انسانی کے 5 مرحلے بیان کیے. بولیے کتنے مرحلے؟ 5. اونچا بولیے کتنے؟ 5 مرحلے. پہلا مرحلہ ہے کہ جب انسان کو نہ ابھی روح ملی تھی، نہ جسم ملا تھا،
نہ روح پیدا ہوئی تھی نہ جسم بنا تھا، تب بھی انسان تھا۔ آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم سے روح نکل گئی تو شاید انسان ختم ہو گیا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید جسم سے روح نکلی تو شاید انسان ختم ہو گیا۔ حاضرین، جب روح بھی نہ تھی، جب جسم بھی نہ تھا، تب بھی انسان تھا۔ آپ پوچھیں گے کس شکل میں تھا، کس روح میں تھا، کس حیثیت میں تھا، کس طرح تھا؟ تو سنیے، اس مرحلے کا ذکر عالم ارواح سے پہلے اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ۔ انسان نہ عالم ارواح میں بھی آیا تھا نہ عالم دنیا میں آیا تھا۔ کیف تکفرون باللہ، انسان علم الہیہ میں رہا کرتا تھا اور خدا اسے علم الہیہ میں اپنی چاہت کی شکل میں اپنی علم میں رکھا کرتا تھا، اور انسان علم الہیہ میں اللہ کی چاہت کی صورت میں رہا کرتا تھا۔ دوستان یہ نشان کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہاں پر علم الہیہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، تقدیر کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب روح نہ تھی، جسم نہ تھا، تب انسان علم الہیہ میں اللہ کی چاہت کی صورت میں رہا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الدہر کے اندر اس کیف تکفرون باللہ کا مسئلہ بیان کیا۔ فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب یہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا، قابل ذکر بولیے شے ہی نہ تھا، تب بھی انسان پر ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نہ تھا مگر شے تھا، اس کا بھی تذکرہ نہیں چھڑا تھا مگر شیئن تھا، اس کا بھی ذکر نہیں ہوا تھا مگر شیئن تھا۔ حاضرین یاد رکھ لیں، شیئن عربی میں چاہت کو کہتے ہیں۔ شیئن کسے کہتے ہیں بولیے؟ چاہت کو۔ ذرا سارے اونچا بولے، کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، اور اونچا بولے، کس کو کہتے ہیں؟ چاہت کو۔ شیئن کہتے ہیں چاہت کو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جہاں یشاء اور تشاء چاہنے کے معنی میں، پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو یشاء کا معنی ہے چاہتا ہے، شیئن اسی سے مصدر ہے جس کا معنی ہے چاہت۔ تو لم یکن شیئا مذکورا، انسان اللہ کی چاہت کی صورت میں رہا کرتا تھا۔ میرے مولا، اس چاہت افضل، اس پہلے انسان کا نام کیا ہے جسے تو نے پہلے چاہا، پھر عالم ارواح میں بھیجا، پھر اس عالم مادیت میں بھیجا؟ اس پہلی چاہت کا نام کیا ہے؟ تو رب کائنات نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری پہچان ہو، لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے۔ فأحببت أن أعرف، اپنی پہچان کے لیے مجھے کسی سے محبت ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی سے محبت ہو گئی۔ کائنات کے اندر اگر کوئی پہلا لفظ ہے تو وہ لفظ محبت ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی پہلا عمل ہے تو وہ خدا کی چاہت کا عمل ہے۔ کائنات کے اندر اگر اللہ کی بارگاہ سے کسی کو کوئی میسج ہے، پیغام ہے، تو وہ پیغام
احببت ان اعرف فخلقت الخلق، اللہ فرماتا ہے جب میں نے چاہا لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانے، کائنات میں میری پہچان ہو تو مجھے محبت ہو گئی۔ اپنی محبت کے نتیجے میں نے مخلوقات میں سے خلق اول یعنی محمد مصطفیٰ کو پیدا کرا۔ میری سب سے پہلی چاہت کا نام محمد ہے، میری سب سے پہلی محبت کا نام مصطفیٰ ہے۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے پہلی، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری من نورہ ومن نوری خلق کل شیء، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو سجا دیا۔ تو خدا کی سب سے پہلی چاہت کا نام مصطفیٰ ہے، ذرا بول دے کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لم یکن شیئا مذکورا، وہ غیر مذکور جس کا بھی ذکر نہ چھڑا تھا، وہ اللہ کے علم میں رکھی گئی چاہت، اللہ کے علم میں چھپائی گئی چاہت، اللہ کے علم میں پردے میں رہنے والی چاہت، اللہ کے علم میں حجاب میں رہنے والی چاہت، اللہ کے علم میں یعنی تقدیر کا پہلا جز، تقدیر کا پہلا حصہ، تقدیر کا پہلا نام جو اللہ کے علم میں مخفی تھا، وہ نام محمد ہے۔ رب نے چاہا کہ کائنات کے اندر میری پہچان ہو تو میں نے مصطفیٰ کو بھیجا فقط اس لیے کہ جو محمد کو پہچاننا چاہے گا اسے خدا کی پہچان نصیب ہوتی جائے گی۔ تو رب نے اس حدیث قدسی کے اندر پیغام یہ دیا کہ لوگوں اگر کوئی خدا کو چاہنا چاہتا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو چاہے، اگر کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ معرفت مصطفیٰ حاصل کرے، اگر کوئی خدا کو پہچاننا چاہتا ہے تو وہ مصطفیٰ کو پہچانے، اگر کوئی خدا کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ اطاعت مصطفیٰ کرے، اگر کوئی خدا تک رسائی چاہتا ہے وہ در مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرے، اگر کوئی خدا کے گھر جانا چاہتا ہے تو وہ در مصطفیٰ پہ آئے، اور اگر کوئی خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو من رآنی فقط رآنی، جو محمد کا دیدار کر لیتا ہے اسے خدا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ ہے اس آیت کا پہلا جز، کیف تکفرون باللہ۔ کافروں تم اللہ کا اس دور کا انکار کرنا چاہتے ہو کہ جب نہ روح تھی نہ جسم تھا، تب بھی انسان تھا، مگر وہ وجود مصطفیٰ اور شکل مصطفیٰ چاہتے خدا بن کے رہا کرتا تھا۔ یہ ہے کیف تکفرون باللہ۔ پھر خدا نے چاہا کہ عالم ارواح دوسرا جہان بنا، دوسرا عالم بناؤں، فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سب مردہ تھے۔ جب جسم سے روح جدا رہے تو اسے امواتن کہتے ہیں، جسم سے روح جدا رہے تو اسے امواتن کہتے ہیں۔ روح عالم ارواح میں تھی، جسم ابھی مٹی کا ٹکڑا تھا، تو کنتم امواتن کے اندر عالم ارواح کی بات کر دی۔ کس کی بات کر دی؟ بولو عالم ارواح۔ پھر خدا نے نور مصطفیٰ سے عالم ارواح بنا دیا، نور مصطفیٰ سے بولیے عالم
ارواح، اور یاد رکھ لے عالم ارواح جہاں روحیں رہتی ہیں وہ ایسا جہان ہے کہ جس جہان میں کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، کوئی منافق نہیں تھا۔ جتنے لوگ آج زمین پر آ کر کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، منافق ہو گئے، سن لیں عالم ارواح میں ان میں سے کوئی کافر نہ تھا، کوئی مشرک نہ تھا، ساری روحیں اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کی قائل تھی۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے، اللہ نے سب روحیں انہیں جمع کیا اور سب ارواح کو جمع کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تم سب روحوں کا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے، ایک روح نے بھی کفر نہیں کیا، ایک روح نے بھی انکار نہیں کیا، ایک روح نے بھی جھگڑا نہیں کیا، ایک روح نے بھی نقص نہیں نکالے، ایک روح نے بھی معاذ اللہ کیڑے نہیں نکالے، ساری روحیں بیک زبان بولی قالوا الا، مولا تو رب نہیں تو اور کون ہے؟ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں ساری روحیں خدا کو ماننے والی تھی، کوئی روح کافرہ مشرکہ منافقہ نہیں تھی۔ انسان عالم ارواح سے جب تیسرے مرحلے میں فَأَحْيَاكُمْ، بس میں نے تمہیں زندہ کر دیا، میں نے تمہیں اونچا بولی، میں نے تمہیں زندوں کی طرح بولی، میں نے تمہیں، اس نے ایسے زندہ تو نہیں کیا، میں نے تمہیں زندہ کر دیا۔ توجہ رکھیے، زندہ کر دیا کب؟ جب انسان ماں کے بطن میں نطفہ کی شکل میں گیا، پھر اس سے خون، خون سے ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، اور گوشت سے پھر نقش و نین تیار ہوئے۔ آفٹر پاسنگ اونلی 4 months، 4 ماہ گزر جانے کے بعد خدا نے ماں کے بطن میں انسان میں روح پھونک کر اسے زندہ کر دیا۔ فَأَحْيَاكُمْ کی زندگی ماں کے بطن کی زندگی، ماں کی زندگی ہے، بولو ماں کے۔ آج بندے پریشان ہیں کہ ہم قبر کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر کو کیا کہتے ہیں؟ بولو عالم برزخ۔ عالم کا معنی ہے جہان۔ تو جو کئی لوگ پریشان ہیں کہ 1.5 گز کی قبر ان عالم کس طرح کی، ان جہان کس طرح کبھی اپنے ہاتھوں سے 1.5 گز کی قبر بنائی تھی، وہ جہان کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے تم 1.5 گز کی قبر میں ایک جہان کی وجہ سے پریشان ہو۔ میری قدرت کو دیکھو، میں نے ماں کے 1.5 فٹ کے بطن میں 2 جہان جمع کر دیے ہوئے ہیں۔ تم 1.5 گز میں ایک جہان پر پریشان ہو، میں نے ماں کے 1.5 فٹ کے بطن میں، پیٹ میں کتنے جہان بولو؟ 2 جہان جمع کر دیے۔ عالم دنیا سے نطفہ گیا، یہ عالم دنیا ماں کے بطن میں گیا، اور پھر 4 ماہ کے بعد اس نے عالم ارواح کی روح اس ماں کے بطن میں ملا دی۔ عالم ارواح اور عالم دنیا خدا نے ماں کے بطن میں دونوں اکٹھے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر قبر کی زندگی پر ایک بڑا اہم نقطہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ نقطہ اسی کو نصیب ہوگا جو کان کھول کے رکھے گا اور زبان سے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرے گا۔ حاضرین، اور میں اپنا یہ نقطہ حاجی صاحب پیر سید فیض حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو قبر میں ان کی نظر کر رہا ہوں۔ بعض لوگ پریشان ہیں
پچھلے سال پیر صاحب ہم سے جدا ہو گئے، رخصت ہو گئے، اب معلوم نہیں ہم مل سکیں گے کہ نہیں۔ وہ بڑی توجہ سے سنیں، اللہ نے ماں کے بطن میں 2 جہان ملائے اور بندہ قبر کے 1.5 گز میں 1 جہان پر پریشان ہے۔ حاضرین سی احتشام، جب اس خدا کی بارگاہ سے انسان اس جہان سے اس جہان میں آیا تو سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، سوائے ان کے، باقی ہر انسان ماں کے بطن کے ذریعے اس جہان سے اس جہان میں آیا۔ ذریعہ کیا بنا؟ بولو ماں کا، اونچا بولیے، ماں کا بطن، ماں کا پیٹ۔ ہر شخص جب اپنی اپنی ماں کی طرف توجہ کرے تو دھیان تقسیم نہیں ہوگا، نگاہ غلط نہیں ہوگی۔ ایک بڑی تمثیل سمجھنے والی ہے۔ حاضرین محترم، ماں کے بطن کے ذریعے انسان اس جہان سے اس جہان میں آیا، اور یاد رکھ لیں جب اس جہان سے بندہ اس جہان میں واپس جائے گا تو آیا بھی ماں کے بطن کے ذریعے اور جائے گا بھی ماں کے بطن کے ذریعے سے۔ آیا بھی ماں کے بطن کے ذریعے سے، اور جب اس جہان سے اس جہان میں جائے گا تب بھی ذریعہ کیا ہے؟ بولو ماں کا بدن۔ آپ تھوڑا پریشان ہوئے اس پر، تو وہ ماں جس نے جنم دیا وہ اس جہان سے ہمیں اس جہان میں لانے کا ذریعہ بنی۔ اب بولیے دھرتی کو کیا کہتے ہیں؟ جو دھرتی کو ماں سمجھتا ہے ذرا اونچا بولو۔ دھرتی کو کیا کہتے ہو؟ اس مٹی کو کیا کہتے ہو؟ اس سرزمین کو کیا کہتے ہو؟ ماں۔ ایک ماں اس جہان سے اپنے بچوں کو اس جہان میں لے کر آئی، اور ایک ماں اس جہان سے اس جہان میں پہنچائے گی۔ اور ایک جملہ آپ کی نظر کروں، جب اس جہان سے اس جہان میں پچھڑے تو آئے بھی خدا کی طرف سے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے اور جانا بھی اللہ کی طرف ہے۔ اس جہان سے اس جہان میں ماں کے بطن کے ذریعے سے آئے، اور اس جہان سے اس جہان میں ماں کے بطن کے واسطے سے واپس گئے۔ اور تمہیں مبارک ہو، جس خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں بھی 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں محبت کرتا ہوں، میں بھی 70 ماؤں سے بڑھ کر تجھے محبت کرتا ہوں۔ ایک ماں کی محبت ماں نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ ایک ماں تمہیں آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ بولے وہ خود جل جائے گی مگر تمہیں جلنے نہیں دے گی، وہ خود دریا میں چھلانگ لگا دے گی مگر تمہیں بچا لے گی۔ اور ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا کسی آگ میں جلے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ بتاؤ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا خدا کیسے گوارا کرے گا کہ میرے مصطفیٰ کا کوئی امتی میری آنکھوں کے سامنے دوزخ میں جلتا ہے؟ وہ خدا کیسے گوارا کرے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو گوارا نہیں، مگر اگر تو ہی باز نہ آئے تو پھر میں کیا کروں؟ اگر تو ہی خطائیں نہ چھوڑے تو پھر میں کیا کروں؟ دوستان عزیز احتشام، پھر بھی سنیں، اب ماں کا بطن اور قبر اس کی ذرا مشابہت دیکھیں۔ وہ ماں بھی مٹی سے اور یہ ماں بھی بولو مٹی سے۔ جب 9 ماہ کا بچہ اس ماں کے بطن میں جائے تو ماں کے بطن کی شکل قبر جیسی بن جاتی ہے۔
بات غلط ہے کہ درست ہے؟ جی، ماں کے بطن کی شکل قبر جیسی بن جاتی ہے. قبر بھی اوپر کو اوپری ہوتی ہے اور ماں کا بطن بھی ابھر جاتا ہے جب 9 ماہ کا بچہ ماں کے بطن میں. بڑی توجہ سے حاضرین، اب قبر کی شکل بھی ماں کے بطن جیسی ہو جاتی ہے. اس ماں کے بطن میں بھی انسان ہے اور دھرتی ماں کے بطن میں بھی وہ لوگ انسان ہیں. ایمانداری سے بتائیں، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، سچی بات کرنی ہے کھری. جب سچوں کے در پہ آئے تو سچی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کرنی ہے. آج تک آپ میں سے کسی نے ننگی آنکھ سے ماں کے بطن کا بچہ دیکھا ہے؟ بولے بھائی، اس آنکھ سے کبھی دیکھا ہے؟ بولے نہیں دیکھا نا. اچھا، قبر والے کو کبھی ایک آنکھ سے دیکھا ہے؟ بولے اس آنکھ سے نہیں دیکھا. مگر حیرت ہے، ماں کے بطن کا بچہ بھی تجھ سے مخفی ہے اور قبر والا انسان بھی تجھ سے مخفی ہے. اس ماں کے بطن کے بچے کو تو نے کبھی مردہ خیال بھی نہیں کیا. بولیے، کبھی مردہ خیال بھی نہیں کیا. اور قبر والوں کی زندگی پر شک کرتے ہو کہ معلوم نہیں زندہ ہے یا نہیں. اگر دلیل یہ ہے کہ قبر والا آنکھ سے نظر نہیں آتا اس لیے زندہ نہیں ہے، تو نظر تو ماں کے بطن والا بچہ بھی نہیں آیا تھا. اس کی زندگی پر اتنا بڑا یقین، اتنا بڑا اعتماد کیوں ہے؟ انسان کو، اس ماں کو الٹرا ساؤنڈ کی مشین میں، کمپیوٹر نے اس ماں کے بطن کے بچے کی زندگی دکھائی. بچہ سانس لے رہا ہے، بچہ حرکت پذیر ہے، بچہ زندہ ہے. ہاں، مادے کی مشین ماں کے بطن کے بچے کی زندگی دکھا دیتی ہے. مگر غوث اعظم کی نگاہ کے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ، خدا کی قسم وہ بھی قبر کے مردے کو اس کو زندگی دکھا سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. اب 2 مرحلے. پہلا مرحلہ علم الہیہ کا، کیف تکفرون باللہ. علم الہیہ میں انسان اللہ کی چاہت کی صورت میں تھا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، عالم ارواح میں آیا. فَأَحْيَاكُمْ، بس میں نے تمہیں زندہ کر دیا. تیسرے عالم دنیا میں آیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور موت دے گا. موت دیتا ہے اور موت دے گا. قیامت تک ہر کسی پر موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. مگر قبر میں جب رکھ کے ہم واپس لوٹ آئے، قرآن بولا ثم یحییکم، پھر وہ قبروں میں تمہیں نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور قوم کی ضمیر مخاطب جمع پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے پیر سید فیضان الحسن شاہ صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے رومیٹ بھی ہیں. یہ نکتہ میں ان کی نظر ادب پیش کر رہا ہوں. شاہ فضل رحمت اللہ علیہ کے دربار پر آنے والوں، میرے آقا نے فرمایا کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. آقا کس سے بخشے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہر شخص خدا کے فضل سے بخشا جائے گا. خدا کے فضل سے بخشا جائے گا. پوچھا کہ آقا وہ خدا کا فضل کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کا سب سے بڑا فضل وجود مصطفیٰ ہے. وجود مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ فضل خدا ہے اور یہ فضل حسین ہے. دوستو یہ نکتہ شاہ صاحب کی نظر آخری کر کے اجازت چاہتا ہے. یہاں پر
قوم کی ضمیر مخاطب جب اجتماع ہوئی فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور قوم کی ضمیر مخاطب جمع آ جائے تو امت داخلی اور امت خارجی، امت اجابت اور امت دعوت، دونوں امتیں اس سے مراد ہیں۔ یہاں پر حاضرین قرآن نے گواہی دے دی، قبر میں کافر بھی زندہ، قبر میں مشرک بھی زندہ، قبر میں منافق بھی زندہ۔ یہ کیسے کسی نے سمجھ لیا کہ رب کے ولی زندہ نہیں؟ کیسے خیال آیا کہ اولیاء زندہ نہیں؟ ارے ولی بھی زندہ، ہر مسلمان زندہ، ہر مرد مومن زندہ، اغیاث زندہ، اقدام زندہ، اوتاد زندہ، ملہم زندہ، صحابہ زندہ، اہل بیت زندہ، انبیاء زندہ، سب سے اونچے درجے پہ محمد مصطفیٰ زندہ۔ قبر میں کافر مشرک منافق بھی زندہ، مومن عاشق اولیاء اور انبیاء بھی زندہ، مگر ثم یحییکم کے تحت ان کی زندگیوں میں فرق یہ ہے کافر مشرک منافق دوزخ کے عذاب کے لیے زندہ ہے، مرد مومن محمد کے دیدار کے لیے زندہ ہے۔ اور مرد مومن کو قبر میں حضور کے بندھا کے مکھڑے کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اور پانچواں مرحلہ ثم الیہ ترجعون، پھر بندے کو اسی جہان میں واپس منتقل کر دیا جائے گا جہاں سے تشریف لایا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 مراحل خمسہ خالق کائنات ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔